ہوا محل۔ ہوا محل میں آج آئیے سنتے ہیں پرہسن منشی جی نے فوٹو کھچوائی۔ لیکھک ہیں شوکت تھانوی، نردیشک جی ایم شاہ۔ ارے بیگم جی، میں نے کہا سنتی ہو بھائی، کہاں چلی گئی؟ لا حول ولا قوت، ہمیشہ کام کے وقت دبارد ہو جاتی ہو۔ ارے آ تو رہی ہوں۔ ارے تم تو گھبرائے دیتے ہو، ابھی گری ہوتی مجھ دوپٹے میں الجھ کر۔ جی میں نے کہا بیگم وہ آ گیا تصویر والا، میرا مطلب تصویر کھینچنے والا، اس کے ڈبے پر لکھا ہوا ہے کچھ بھلی سی بات لکھی ہوئی ہے، لا حول ولا قوت، کبھی جو یاد آ جائے۔ ارے مطلب کیا ہے تمہارا؟ تصویر کھنچانا ہے؟ اے تو کھنچوا لو نا تصویر۔ کیا اچھے معلوم ہوں گے بیچارے اس بڑھاپے میں تصویر کھنچواتے ہوئے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی بڑھاپے میں تصویر نہیں کھنچوائی جاتی؟ ارے بیگم، تمہاری اس بات کا جواب تو اس تصویر کھینچنے والے کے ڈبے پر لکھا ہے، ذرا تم جھانک کر دیکھو تو۔ میں کیا کروں گی دیکھ کر؟ تم کو تصویر کھنچوانا ہے تو کھنچوا لو نا، ارے میرا سر کیوں کھا رہے ہو؟ بیگم، میرا مطلب تھا کہ تم بھی کھنچواتی تصویر۔ لار سنو، میں کھنچواؤں گی تصویر؟ سنو، تم بیٹھنا کرسی پر اور میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا، واللہ تمہاری قسم معلوم ہوگا جیسے میاں بیوی ہیں ہم تو۔ خیر، آپ مجھے تو معاف رکھیے، اپنی ہی تصویر کھنچوا لیجئے۔ اے خدا نہ کرے کہ میں اس بڑھاپے میں ایسی سٹھی آ جاؤں کہ مجھ تصویر کھنچواتی پھروں۔ ارے تو میرا کیا ہے، میں نے تو تمہاری بھلائی کے لیے کہا تھا کہ تمہاری بھی یادگار رہ جاتی۔ ٹھیک ہے مت کھنچواؤ۔ ارے بھائی، یہی لکھا ہے اس ڈبے پر، کیا لکھا ہے؟ لو پھر بھول گیا بھائی، تم تو آئے حواس کھو دیتی ہو اپنی کج بحثی میں۔ سنو، ذرا پردے سے جھانک کر دیکھو تو بہت موٹا لکھا ہے۔ توبہ ہے، سچ مچ ایک بات کے پیچھے پڑ جاتے ہو۔ چلو اب پردے سے بھی جھانک کر دیکھوں گی۔ اے مگر پڑھنا تو پھر بھی تم ہی کو پڑے گا۔ مجھے؟ ہاں پڑھ تو خیر میں بھی دوں گا، مگر میرا مطلب ہے تم کو بھی تو معلوم ہو جائے گا کہ کچھ لکھا ہوا۔ آؤ چلو، میں نے کہا تھا نا کہ تصویر آج ہی کھنچ جاتی۔ وہ دیکھو، وہ سفید لکھا ہوا ہے نا۔ ارے ہاں، اے لکھا تو ہے کچھ۔ لکھا ہے کہ انسان کی اصل یادگار کیا ہے؟ اس کی تصویر۔ سمجھیے کچھ؟ میں تو بس یادگار کے لیے کھنچوانا چاہتا ہوں اپنی اور تمہاری تصویر۔ یادگار؟ اپنی یادگار کے لیے کھنچواؤ، میری یادگار کیا ہوگی؟ کیا کہہ رہی ہو بیگم؟ یادگار کیا ہوگی؟ بھائی معاف کرنا، سخت جاہل ہو۔ خیر، جاہل تو غنیمت ہوتا ہے، میں کہتا ہوں بے وقوف بھی ہو۔ ارے صاحب، یادگار کے معنی یہ ہیں کیا سمجھاؤں؟ ہاں دیکھو نا، اگر والد صاحب کی تصویر میرے پاس نہ ہوتی تو بھلا میں ان کو یاد رکھ سکتا تھا؟ آج قیامت تک نہیں یاد رکھ سکتا تھا۔ اب دیکھو نا، والدہ صاحبہ کی تصویر نہیں ہے تو یقین جانو کس مردود کو یہ بھی یاد ہے کہ ان کی صورت کیسی تھی۔ اور صورت یاد ہی رہتی تو تم کیا کر لیتے؟ کیا کر لیتے؟ اجی یہ کوئی بات ہوئی؟ ارے صاحب خوش ہوتے دیکھ کر۔ اب دیکھو نا، والد صاحب کی تصویر دیکھ کر کم سے کم یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے والد صاحب بھی تھے۔ اے جب انسان کو ہی دنیا میں نہیں رہنا ہے تو تصویر میں رہ کر کیا کریں گے؟ اللہ حول ولا قوت، وہ تصویر والا باہر کھڑا ہوا سوکھ رہا ہے اور تم ہو کے بحث کرتی جا رہی ہو۔ عزیز من، یعنی بیگم صاحب، اب اگر انسان کو دنیا میں رہنا تھا تو تصویر کی کیا ضرورت تھی؟ مگر تصویر تو اس
لیے ضروری ہے کہ انسان کو رہنا نہیں ہے یہاں. بھئی تمہاری قسم ایسی بات کہہ دی ہے میں نے کہ اب تم کو بس چپ ہو جانا چاہیے. تو میں کچھ کہہ رہی ہوں, تم کو روکا کس نے ہے؟ البتہ میں نے کہہ دیا کہ میں تصویر نہیں کھنچواؤں گی. اوہ بیگم, اب تم کو کیسے سمجھاؤں؟ بھئی دیکھو نا, شبن جب میری عمر کو پہنچے گا تو میری تصویر دیکھ کر خوش ہوگا کہ بھئی واہ کیا والد صاحب تھے ہمارے لیے, اور تم کو معاف کرنا یاد بھی نہیں رکھے گا. اور میرا کیا ہے, اس موئی بڑھاپے کی جھریوں دار ڈراؤنی صورت کو یاد رکھنے سے نہ یاد رکھنا ہی اچھا ہے. تم کو شوق چرایا ہے, تم کھنچواؤ. اچھا بھائی اچھا, اب کون تم سے بحث کرے, مگر میں تو کھنچواؤں گا. اور سنو ذرا منہ ہاتھ دھونے کا پانی صابن, اور ہاں منجن آئینہ کنگھی سرما وغیرہ وغیرہ تو رکھ دو فٹافٹ. شرم تو نہ آئے گی بڑھاپے میں یہ 16 سنگار کر کے تصویر کھنچواتے ہوئے؟ کیا جیسے بیچارے اپنی سسرال ہی تو بھیج رہے ہیں. خیر خیر, اب یہ وقت مذاق کا نہیں ہے بیگم. ارے وہ انتظار کرتے کرتے باہری سے چلنے دے, ذرا میں اسے کہہ تو دوں. اور سنو تم پانی وغیرہ رکھ دو پھر, اور ہاں ذرا میرے کپڑے بھی نکال دو. ارے وہ جاوے وار کی چما چمچکن ہے نا, اور میرا وہ نیا جوتا, میں ذرا اس سے کہہ دوں ارے بھائی ذرا ٹھہر جانا, میں بس تیار ہی ہو رہا ہوں. ارے جلدی کیجیے ملکی جی, دھوپ جا رہی ہے, پھر وقت نہیں رہے گا. ابھی لو بھیا ابھی لو. یعنی کہ بیٹھی ہوئی ہو اور وہ کہہ رہا ہے دھوپ جا رہی ہو, تم ہو کہ بیٹھی ہوئی ہو. اے تم جب تک منہ تو دھو لو. اور وہ اچکن کون سی کہی تھی؟ توبہ ہے, ارے صاحب وہی شادی والی اچکن جو میں پہن کے تمہارے دروازے سے آیا تھا, جامع وار کی, اور وہ نیا جوتا. اچھا لو یہ لوٹا تو ادھر کھسکا دو, میں کھسکاؤں. یہ لو. اور یہ رہا منجن, وہ ارے بھائی ارے صاحب وہ سامندان سامندان لو, سامنے تو رکھا ہے, تمہیں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا. اور کچھ چاہیے کہ میں بس جاؤں کپڑے نکالنے کو؟ بس تم کپڑے لا دو جلدی سے. شاباش شاباش, لا حول ولا قوت. کیا ہے؟ ارے کیا ہوا؟ اوفو, میں کہتی ہوں ہوا کیا؟ ارے بھائی جلدی کا کام شیطان کا, اب ہم منجن کے بجائے صابن لگا دیا دانتوں میں. ارے تو اب منجن سے منہ دھوڑا لو اور اسی طرح تصویر کھنچوا لو. مذاق بند کرو بیگم, یہ آئینہ کنگھا بھی دو گی مجھے؟ ارے رکھا تو ہے آئینہ کنگھا, دیکھا بھی کرو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب ذرا اظہار بند تو ڈال دو پاجامے میں. ارے بھائی آئینہ دکھاؤ, آئینہ دکھاؤ. ارے لو دیکھو, خط بھی بہت بڑا ہوا. اب کیا ہوگا, اب تو خط بھی بڑا ہوا ہے. اب میں اس کا کیا جواب دوں؟ میرے ہاتھ کا تو یہ کام ہے نہیں کہ میں خط بھی بنا دوں. خیر ہوگا بھی. بس سنو ذرا سا گوند نہیں ہے, گوند. گوند؟ اے گوند کیا ہوگا؟ ارے صاحب ہو تو بتاؤ, تم تو بس جلا کرنے لگتی ہو ہر بات پر. مطلب یہ ہے کہ ذرا مجھے بتاؤ دے دوں تو تصویر روزگار ہو جائے گی. تو گوند سے مونچھیں چپکائی جائیں گی. ارے لائے دیتی ہوں گوند. ارے بھائی جاؤ نا جلدی سے. دیکھا پاجامہ نکال کر لائی ہے تو پھٹا ہوا ہے نیفے کے پاس سے. ارے صاحب اب ہاتھ ہی چلو. ارے آ تو رہی ہو. ارے ہاتھ پیر پھلائے دیتے ہو, خود ہی تو کہا تھا گوند لانے کو نگوڑ مارا. قربان جاؤں. اب کیا ہوا؟ پاجامہ ہے, ذرا ملاحظہ تو فرمائیے. یہ پھٹا ہوا چیتھڑا پہن کر کھینچے گی میری تصویر. میں نے دیکھا بھی نہیں. دیکھا نہیں تو اس کا کیا ہے, یہ تو کرتے اور اچکن کے نیچے رہے گا. نیچے کیسے رہے گا؟ ارے صاحب نیفے کے پاس سے پھٹا ہوا ہے, نیفے کے پاس سے. تو کیا گٹوں پر رہتا ہے تمہارے یہاں نیفا؟ بیگم ٹھیک کہتی ہو, یہ تو اوپر ہی رہے گا. اچھا لو وہ گوند تو دو. لو. ہاں یہ بس ذرا شیشہ دکھاؤ. لو دیکھو. اب ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ تصویر کھنچائی جائے تو ذرا ڈھنگ کی ہو. کیسے
कैसी डरावनी हो गई मुझे मुझे लगाने दे दो। इधर और थोड़ा इधर। हाँ, अल्लाह तौबा, मालूम होता है जैसे चूहा दुम उठाए हुए मुंह पर बैठा। देखूं तो देखूं, शीशा दिखाओ। अरे हाँ, वाकई ठीक कहती हो बेगम। सुनो, हाँ। जरा कैंची निकालना अपनी बुकची से। कैंची? हाँ। क्या अब काटी जाएंगी मुझे इस वक्त? यानी देख रही हूँ, एक तो है नथनों तक, ये नथनों तक, और दूसरी तो देखो कहाँ जा रही है। तो ये छोटी बड़ी कैसे हो गई? अरे अब मैं क्या जानूं कैसे हो गई। भाई तुम कैंची लाओ, बहस बाद में कर लेना। ओफो, लो अब मूंछों का भी खुदा ही हाफिज है। लो ये कैंची पकड़ो। इधर लाओ जरा। ये आईना पकड़ो पकड़ो पकड़ो। लो मूंछों की सीध में। हाँ, चलाता हूँ कैंची। हाँ, चलाओ। अरे मर गए। बस अब तो तबीयत खुश हुई। अरे बिल्कुल ही गायब कर दी एक तरफ की मूंछ। भाई अल्लाह, मुझसे तो अब तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी जाती। आज ही सूरत को डालो जहन्नुम में, तस्वीर का क्या होगा। अब मूंछ तो अब न होने के बराबर रह गई है। इस तरह की कुछ कुछ अलबत्ता ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा। अच्छा सुनो, ठीक है ठीक है, बस बन गई बात। सुनो, शब्बन की दवा ले आओ दौड़ के। लो इधर दो। जरा खामोशी के साथ खड़ी हो जाओ, आईना लेकर। लो देखो आईना। जाने क्या करने का इरादा है। अब मुआ बहरूप भरा जाएगा मुंह काला करके। अब देखती हो बेगम, बस 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 यूं ही रखो आईना। हाँ, जरा मुझ की जगह रोशनाई लगा लूं। अब जरा दूर हटकर देखो क्या मालूम होता है। मगर ये गालों में जो गड़े पड़े हुए हैं। सुनो, जल्दी से मुसल्लम डली के 2 टुकड़े लाओ। अल्लाह तौबा, लाती हूँ। घर चक्कर बना के रख दिया है। लो ये डली के टुकड़े। अब एक एक गाल में एक एक डली का टुकड़ा ठीक रहेगा ना। एक और दूसरा अब देखो। अरे मुंशी जी जल्दी कीजिए, वक्त निकला जा रहा है। आया, अभी आया भैया, बस आ ही रहा हूँ। सारा मुंह काला हो गया। अरे रोशनाई पसीने में खूब मुंह पर फैली है। लाना तो आई ना। लो देखो, हुआ सारा मुंह काला हो गया। क्या मैं जा रहा हूँ, वक्त खत्म हो गया। अरे यार बड़ा दम तो लो भैया साहब, फोटोग्राफर साहब सुनिए तो। अरे सुनिए तो, आप तो बुरा मान गए। अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो तो चला गया फोटोग्राफर। हाय मेरी तस्वीर का अब क्या होगा। मेरी तस्वीर। अभी आपने सुना प्रहसन, मुंशी जी ने फोटो खिंचवाई। लेखक थे शौकत थानवी, निर्देशक GM शाह।